اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بأیدینا سغر لنا اثقالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ برادران اسلام و برادران طریقت، بفضلہ تعالی ماہانہ تزکیہ نفس پروگرام میں میں اور آپ حسب سابق حاضر ہیں۔ سائیوں کی سرپرستی میں وادی نور آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف کی مقدس سرزمین پہ برمکان حضور سیدی و سندی و مرشدی و مربی و معتمدی فی الدنیا والآخرہ میرے قبلہ چنجی حضور علیہ الرحمہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کے کاشانہ مبارک پہ عکس قبلہ چنجی سرکار جگر گوشہ عالمی مبلغ اسلام میرے انتہائی مشفق و مہربان قبلہ پیر جی حضور ادام اللہ ظلہ علی رؤوس المسترشدین وحفظہ اللہ تعالی بوسیلۃ النبی الکریم الامین۔ آپ کی سرپرستی میں آپ کی نظروں سائے میں یہ سلسلہ تعلیم و تربیت کا جاری و ساری ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ ہے اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت اور رد الحاد۔ یہ عنوان جس طرح الفاظ میں دقیق ہے اسی طرح بیان میں بھی دقیق ہے۔ بہت سارے ضروری مسائل، بہت سارے ضروری امور، بہت ساری ایسی باتیں جو فی زمانہ از حد ضروری ہیں اور جن کا تعلق اعتقادات سے ہے، عبادات اور معاملات سے نہیں ہے، اعتقادات سے ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت کے حوالہ سے چند گزارشات احباب کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حسب سابق جس طرح جتنی آیات میں تلاوت کرتا ہوں سب سے پہلے ان کے فضائل و مناقب کا احاطہ مختصر الفاظ میں کرنے کے بعد پھر اس سے نکلنے والے ضروری مسائل، احکامات اور پھر اپنا مدعا جتنا آج کی نشست میں ہو سکا انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔
اور اس کے بعد بتدریج انشاءاللہ اسے مزید آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے فہم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص چھوٹی صورتوں میں سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، سورہ اخلاص۔ کیا نام ہے اس کا جناب؟ سورہ اخلاص، جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، محبوب اعلان فرما دیں اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور جن کا ترجمہ آپ نے مختصراً سماعت فرما لیا۔ برادران طریقت، معزز و محتشم سامعین، سورہ اخلاص جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے حروف ہیں، جتنی آیات ہیں، جتنے رکوعات ہیں، وہ سارے بڑے مقدس ہیں۔ ان کی تقدیس میں شک نہیں، ان کی عظمت میں شک نہیں، ان کے مقام و مرتبہ میں شک نہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے، سورہ اخلاص کے مقام و مرتبے میں بھی شک نہیں۔ بڑا مقام و مرتبہ ہے اس کا، بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے اس کا، بڑے فضائل و مناقب احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منقول ہیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ان کے فضائل و مناقب کو بآسن و خوبی بیان فرمایا۔ میں بھی سورہ اخلاص کے حوالہ سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر اس میں اگلی بحث جو ہے انشاءاللہ اسے متصلاً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ اخلاص کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہے اور شان و عظمت کیا ہے؟ ان کا اپنا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ سورہ اخلاص کے حوالہ سے حضرت جناب ابو عبداللہ انصاری القرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں اس مقام پر ایک روایت نقل فرماتے ہیں، آپ بھی سنیے اور سن کر عمل کی کوشش کیجئے گا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں۔ یہ اخلاص کے مناقب و فضائل، اس سورت کو کتنا مقام و مرتبہ حاصل ہوا اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا شک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ تنگ دستی اتنی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، جتنی کمائی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آتی کہاں سے ہے جاتی کہاں ہے، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، بے برکتی اتنی ہے،
سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ گیا کس حکیم کے پاس تھا جو سارے رسولوں کا امام بن کے آیا ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی الجھن کی سلجھن تلاش کرتے ہوئے سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہتا ہے شکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقر وضیق المعیشہ، یا رسول اللہ فقر اتنا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، معیشت کی تنگی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ آج کل آپ نے پاکستان کے معاشی صورتحال کو دیکھنے کے لیے اسحاق ڈار کا نام تو سنا ہی ہوگا نا۔ اسحاق ڈار کون واقف نہیں ہے اس شخصیت سے؟ کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے یا اپنے انداز میں یاد کرے، لیکن یاد تو کرتے ہیں نا سارے، جو آئے دن مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مہنگا کر دیں، یہ سستا کر دیں، ریونیو کیسے اکٹھا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ پلانر ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جنہیں وہ دیکھتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ اعظم، بحیثیت امام الانبیاء، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے والا یہ نیت لے کر حاضر ہوا تھا کہ مسئلہ جیسا بھی ہو حل آمنہ کے لال کے دربار سے ہو جاتا ہے۔ وگرنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا اور جا کر یہ جملے بولنا اور بول کر ان کا حل تلاش کرنا، کوئی تو بازو پکڑ کے کہتا کہ بھائی کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھو، حلال و حرام کا مسئلہ پوچھو، جائز و ناجائز کا مسئلہ پوچھو، پاکی و پلیدی کا مسئلہ پوچھو، بحیثیت نبی جو ان کا منصب ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کر لو۔ تم نے آتے ہی یہ معاملہ ڈسکس کر دیا کہ حضور تنگی بڑی ہے، معیشت تنگ دستی اتنی ہے، افراد کھانے والے زیادہ ہیں، برکت نہیں ہے، تو حضور مہربانی فرما دینا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں، منع نہیں فرمایا، بلکہ اپنے دامان کرم میں اسے چھپا لیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کے ارشاد فرمائے۔ میں حضرت کیلہ والا شریف کی مقدس سرزمین کی وساطت سے تزکیہ نفس پروگرام میں حاضری دیتے ہوئے یہ جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جتنے جاہلوں کو کالے بکرے بصورت صدقہ دیتے ہیں آپ، اور مسئلہ اور وظیفہ پھر بھی آپ کو نامکمل بتا دیں، یا اپنا عمل نہ ہو تو آپ کی رہنمائی کرتے پھریں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ آپ کے سامنے ڈسکس کر لیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور وہ ادارہ بھی وہ سائیوں کا فیضان ہی تھا۔ علامہ الطاف اللہ سیال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، میرے قبلہ چند جی سرکار کے نوازے ہوئے خدام، اور آستانہ علیہ حضرت کیلہ والا شریف کے نمک خار، تو یہ سارے کے سارے چشمے اسی بحر بے کنار کے ہیں، آستانہ علیہ حضرت کیلہ والا شریف کا فیضان ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی تغدو اور جتنا تردد پیسے کی صورت میں ہم ان افراد پہ لگاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے آستانہ عالیہ حضرت کیلہ والا شریف سے وابستہ جتنے دینی ادارے ہیں ان پہ دست شفقت رکھیں، تاکہ وہاں سے لوگ تیار ہو کر پھر آگے امت کی رہنمائی کرتے رہیں، اور سائیوں نے جو ڈیوٹیاں لگائی، جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ ساری کی ساری پوری ہوتی رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، وظیفہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، عمل آپ کر لیجئے گا، اور میں کون ہوتا ہوں عرض کرنے والا؟ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، اور میرے نبی نے یہ وظیفہ اس غلام کو عطا فرمایا، اس لیے آپ سماعت فرما لیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد اذا دخلت البیت فسلم، جب بھی تم نے گھر کا دروازہ کھول کے اندر جانا ہے تو سب سے پہلے سلام کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سارے بولے نا، کیا کہنا ہے؟ جب بھی آج کے بڑی توجہ سے وظیفہ سماعت فرما لیں، اذا دخلت البیت فسلم، جب بھی تم نے گھر کا دروازہ کھول کے اندر جانا ہے تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ سلام کہنا ہے۔ یا رسول اللہ،
کس انداز میں؟ فرمایا عام جس طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کہنا ہے۔ فرمایا ان کان فیہ احد، اگر کوئی فرد گھر میں موجود ہو تو اسے سلام کہنا ہے۔ اذا دخلت البیت فسلم ان کان فیہ احد، اگر کوئی فرد مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بچی، جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے اسے سلام کہنا ہے۔ سلام ان کان فیہ احد۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم یکن فیہ احد فسلم علیہ۔ محترم محمد قاسم کیلانی صاحب، حدیث پاک بھی ہے اور عظیم الشان وظیفہ بھی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو، یہ تو اس صورت میں تھا کہ تم نے جب گھر میں داخل ہونا ہے اذا دخلت البیت فسلم، سلام کہنا۔ ان کان فیہ احد، اگر کوئی گھر میں موجود ہو۔ ان لم یکن فیہ احد، اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو فسلم علیہ، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے محمد کو سلام کہہ لینا۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، اور جناب صاحب تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل فرمایا۔ میں جو اب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اب سن لیں یہ جملے۔ میرے قریب نے فرمایا اگر کوئی گھر میں موجود ہو تو اسے سلام کہنا، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو فسلم علیہ، مجھ پر سلام کہہ لینا، مجھ پر سلام کہہ لینا۔ اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام کہہ لینا۔ اور کسی لکھنے والے نے لکھا تھا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو فسلم علیہ، مجھ پر سلام کہہ لینا۔ سورہ اخلاص کے مناقب میں یہ پہلا فرمان اب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا وَقْرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، سلام کہنے کے بعد چاہے گھر والوں کو کہو اور چاہے مجھے کہہ لو، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ سارے آپ بولے کتنی مرتبہ؟ یہ تعلیم و تربیت ہے نا، تعلیم و تعلم ہے۔ یہ جو مجلس ہے تزکیہ نفس کی، یہ معاذ روٹین کا جلسہ نہیں ہوتا، یہ تعلیم و تعلم ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ تعلیم و تربیت ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے کریم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تم نے تلاوت فرمانی ہے۔ اب حضرت سنیے گا، ہمارے شیخ کامل کسی کو کان سے پکڑ کر کہیں کہ آج کے بعد اتنی مرتبہ درود پاک کا وظیفہ بنا لو، وہ مرید ہی کیسا جس کی سوئے ہوئے آنکھ ہی نہ کھلے۔ بھائی اگر شیخ کامل فرمائے کہ تہجد آج کے بعد چھوڑنی نہیں ہے، وہ مرید ہی کیسا جو اٹھ کے نوافل پڑھ نہ سکے۔ یہ ایسے مرید ہمارے جیسے سست مرید نہیں ہے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفہ پوچھنے والا پکا مرید تھا میرے نبی کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا مرید تھا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے نا، اس کے بعد فَفَعَلَ الرَّجُلُ، بندے نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ بندے نے عمل کرنا، درس قرآن میں بولنے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بندے نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں، اس لیے آپ کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ بندے نے عمل کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں کہا کل کروں گا، آج کپڑے نہیں تھے ٹھیک، نیت نہیں تھی ٹھیک، کرنا تو تھا بس ٹائم نہیں لگا۔ فَفَعَلَ الرَّجُلُ، جبھی میرے نبی نے وظیفہ بتایا، بندے نے عمل کرنا شروع کر دیا۔
اور یہ لفظوں میں لگتا ہے فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے. ففعل الرجل، بندے نے اس کے بعد جب ہی گھر میں داخل ہوا تو سر دست پہلے سلام کہا، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. ففعل الرجل، جب عمل کرنا شروع کر دیا تو بتانے والے امام الانبیاء ہوں تو برکتیں کیسے نہیں آ سکتی. سرکار مدینہ کے غلام نے جب عمل کرنا شروع فرمایا، فَأَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ حَتَّى أَفَادَ عَلَى جِيرَانِهِ. لفظوں پہ غور کرے، خدا کی قسم میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے جب یہ وظیفہ بتایا، اس بندے نے عمل کرنا شروع کر دیا. فَأَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، اللہ نے اس پہ رزق کے دروازے کھول دیے. اللہ نے اس پہ رزق کے دروازے کھول دیے. اے تنگ دستی میں جاہل پیروں کے پاس بیٹھ کر نذرانے دینے والوں، کبھی دین نبوی کی بہاریں چکھو تو صحیح، کبھی ان فضاؤں میں آ کر خیرات لو تو صحیح. اللہ پاک نے کتنا عظیم دین ہمیں عطا فرمایا اور بصورت نبی اور بتوسل نبی عطا فرمایا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے. کمال بندہ ہے یار وہ جس نے سن رکھا تھا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے اللہ 10 کا اجر عطا فرماتا ہے، جو ایک خرچ کرے اللہ دنیا میں 10 گنا عطا فرماتا ہے. اب ہوا کیا، اس بندے نے جتنی ضرورت تھی، جتنا کھا سکتا تھا اور جتنا استفادہ کر سکتا تھا وہ کیا. فَأَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ حَتَّى ہے اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر رہا ہے، اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر رہا ہے، اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر رہا ہے. سخی کی یہ شان ہے. سخی کبھی بھی اپنا پیالہ چٹ کر کے نہیں کھاتا، یاد رکھیں ہمیشہ. سخی کی یہ شان ہے. ملا جامی کی جامی پڑھتے ہوئے بھی یہ جملے چند پڑھنے کو ملے تھے کہ سخی کی یہ شان ہے کہ اپنا کٹورا خالی نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ کوئی ضرورت مند اور بھی آ سکتا ہے، کوئی اور بھی سے پی لے. اس لیے یہ عنوان اور ہے تبرکات کا. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا کہ وقت میرا زیادہ نہ ہو جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے. جب مالک نے اتنا زیادہ رزق عطا فرمایا تو جتنا کھا سکتا تھا کھایا. اپنی ضروریات، اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے بعد حتی افاد علی جیرانہ، پھر اپنے ہمسایوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کبھی کسی کو دیتا ہے، تم بھی لو یار، یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو. دروازے کھٹکھٹا کے دستک دے کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں یہاں اتنا یہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں ایک روایت درج فرماتے ہیں. ان جملوں کو سن لیں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کی وضاحت بھی ہوگی، ایمان بھی وجد میں آئے گا. حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں بیان فرماتے ہیں، ان مقامات کا ذکر کرتے ہیں جہاں نبی اکرم پر درود بھیجنا مستحب ہے. حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں ان مقامات کا تذکرہ فرماتے ہیں جہاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے. ان مقامات کا ذکر حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں قال عمرو بن دینار، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ، جو اللہ کا یہ فرمان ہے نا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کہا کرو. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام کہا کرو جب تم گھروں میں داخل ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کا ارشاد ہے. حضرت عمر بن دینار اسی تلاوت فرماتے ہیں اور اس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں قَالَ إِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٍ، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو
تو کہہ لینا فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہہ لینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اور میں آپ کی بارگاہ میں سلام عاجزانہ عرض کرتا ہوں. حضرت عمرو بن دینار نے یہ جملے ارشاد فرمائے. اب حضرات دیکھیے گا، اب اس ارشاد کے ضمن میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ لکھتے ہیں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجو. ابن دینار کہتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو. اب پھر حضرت ملا علی قاری صاحب مرقات آپ لکھتے ہیں، حضرت ملا علی قاری یہ مشکات شریف کے ساتھ متصل جو حاشیہ لگا ہوا ہے یہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا ہے. متن کے علاوہ یہ آپ کی شرح ہے جسے آپ شرح مشکات کہتے ہیں، حضرت ملا علی قاری. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے جتنے ہیں ماننے والے، ان سے زیادہ بھروسہ ان پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایسی مستند شخصیت بھی ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگوں سننا ذرا، یہ اس فرمان کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آج دیکھیں نا، یہ وظیفہ میں بھی کر سکتا ہوں، یہ وظیفہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ وظیفہ زید عمر بکر بھی کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پاکستان کا رہنے والا کوئی بھی شہری کر سکتا ہے، یہ وظیفہ آؤٹ آف کنٹری کسی بھی ملک کا رہنے والا. اب اگر میں اپنے گھر میں چلا جاؤں اور میں اپنے گھر میں جا کر سلام کہوں، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو میں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سلام عرض کروں. آپ مجھے بتائیں یہاں سے 3600 سے لے کر 4000 کلومیٹر کی مسافت ہے مدینہ طیبہ کی. 3600 سے لے کر 4000 کلومیٹر کی مسافت ہے مدینہ طیبہ کی. اگر میں اپنے گھر میں دروازہ کھولتا ہوں اور سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں، پھر سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہوں، تو میاں مجھے بتائیں تو صحیح، اگر امام الانبیاء سماعت نہیں کر سکتے تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجھے مطلب ہی سمجھا دے کم از کم. اگر کوئی سلام سنتا ہی نہیں تو تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے؟ 4000 کلومیٹر کی مسافت پر میرے نبی جانتے تھے کہ یہ صرف میری ذات تک محدود تو نہیں رہے گا، یہ صرف وظیفہ مدینہ طیبہ تک محدود تو نہیں رہے گا، یہ مکہ مکرمہ تک محدود تو نہیں رہے گا. اس سے عجمی، عربی، کالے، گورے، سیاہ، سفید ہر بندہ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے گا. 4000 کلومیٹر تک دور رہ کر یا اس سے بھی ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر ایک بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے تو میرے نبی سلام سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. وگرنہ اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر تو اشتغال بمالا یعنی ہو جائے گا کہ بھائی جس کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی اس کی تعلیم دیتے پھرتے ہیں، جس کا فائدہ ہی نہیں ہے نبی اس کی تعلیم دیتے پھرتے ہیں، جس کا مطلب ہی نہیں ہے نبی وہ سکھاتے پھرتے ہیں. میاں یہ نبی کا منصب ہی نہیں ہے، یہ منصب نبوت کے خلاف ہے. میرے نبی ہنستے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، میرے نبی بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، میرے نبی چلتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، میرے نبی سفر فرماتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، میرے نبی حضر کرتے ہیں آرام فرماتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، میرے نبی خاموش رہتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، میرے نبی نگاہیں اٹھاتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے. سرکار کی ہر ادا حکمت ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اور حضور نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے ان کا مطلب کیوں نہیں ہے؟ اب سنیں، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا سرکار نے. اور جتنے عشاق یہاں آستانہ عالیہ حضرت کیلے والے شریف کی مقدس سرزمین پہ تشریف فرما ہے، آپ یہ جملہ سن لیں، ایمان وجد میں آ جائے گا. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ میرے نبی نے جملہ اس لیے فرمایا تھا لِأَنَّ رُوحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حاضر فی بیوت اہل الاسلام الى یوم القیامہ. قیامت کی صبح تک میرے نبی کی روح پاک ہر عاشق کے گھر میں موجود رہے گی،
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. میں اپنی طرف سے ایک جملہ بھی میرے پاس میری بساط ہی نہیں، میری طاقت ہی نہیں کہ میں ایک جملہ بھی اپنی طرف سے احباب تک لے جاؤں، احباب کی سماعتوں تک لے جاؤں. میں یہ عرض کر رہا تھا بحیثیت خادم میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے میرے حضور کا یہ فرمان جو ہے اس کی بھی تشریح، اور حضرت قاضی عیاض شفا شریف پہ جو آپ نے فرمایا اس میں جو لکھا اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری نے فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ عَلَيْهِ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، قیامت تک میرے نبی کی روح پاک ہر عاشق کے گھر میں موجود رہے گی. اب تیرا نماز نہ پڑھنا میرے نبی اس کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، تیرا والدین سے بے ادبی سے پیش آنا میرے نبی اس کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، تیرا جھوٹ بولنا میرے نبی اس کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، تیرے جملہ معاملات جو خلاف شرع ہیں میرے نبی اس کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، تیرے جملہ وہ معاملات جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے نبی اس کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں. میاں رب سے بھی ڈرتا رہے اور اس کے رسول سے بھی ڈرتا رہے، کیونکہ ہم نے قیامت کے دن جس نبی کی شفاعت کی حقدار ٹھہرے ہیں اور جس نبی کی شفاعت پہ ہمیں روز روشن کی طرح یقین ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. تو پھر یاد رکھیں نا کس منہ سے جائیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مہربانیاں، آپ کی کرم نوازیاں، آپ کی جتنی کرم نوازیاں ہیں ان جملہ کرم نوازیوں میں یہ بھی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرما لیا اور ہمیں حضور کا کلمہ پڑھنے کا رب نے شرف بخش دیا ہے. یہ سورہ اخلاص کے فضائل و مناقب میں ایک فرمان بصورت وظیفہ میں نے احباب کے سامنے عرض کیا ہے، ابھی ہے تو بہت زیادہ، اور رد الحاد کے عنوان پہ جو میں نے الحمدللہ سیر حاصل گفتگو کے لیے میں نے وہ عنوان تیار کیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. آج کل کالجز میں، یونیورسٹیوں میں فی زمانہ جس بچے کو ٹائی باندھنے کا طریقہ آ جاتا ہے اس کے نزدیک مسجد کا امام بھی جاہل، اس کا خطیب بھی جاہل، اس کا ابا بھی جاہل، اس کی اماں بھی جاہل، محلے کے دنا بھی جاہل، سارے بزرگ بھی جاہل. اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں امام بخاری کی، امام مسلم کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے ائمہ دین کی، مجتہدین کی. یہ رد الحاد کا عنوان اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ یہ سننے کے قابل ہے. جو احباب وہ سامنے بیٹھ کر سماعت فرماتے ہیں وہ بھی اسے اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے گا، اور جو احباب اسے آن لائن سماعت کرتے ہیں ان کے لیے بھی انتہائی یہ فائدہ مند ہے. ویسے تو جتنے ہمارے مفتیان عظام ہیں اور جتنا لیکچر اپنے موضوعات کے مطابق وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھ سے بہتر ہے، ہزارہا گنا بہتر ہے، لیکن یہ ساری صورتحال اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت سے وابستہ گفتگو ہے، یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے جو آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف کی وساطت سے احباب تک پہنچ رہا ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے دامن کو بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سائیوں کا فیضان اللہ پاک ہمیں اس پہ مستقیم فرمائے. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور قرآن و سنت کے فہم سے اللہ ہمارے سینے روشن و منور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.